بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، نظام قدرت ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے۔ کل اللہ کے حکم سے ہماری پوری قوم کے بلکہ امت مسلمہ کے محسن اور بڑے عظیم مبلغ حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو ایک بہت ہی بڑا سانحہ اور حادثہ پیش آیا۔ جوان سال بیٹے کی وفات ہوئی اور بڑے دردناک طریقے سے ہوئی، اور مولانا کا بڑھاپا، گھر والوں کا بڑھاپا اور جوان موت جو ان کے لیے، ان کے پورے خاندان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، جس نے ان کو، لازمی بات ہے، یقیناً ان سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اس غم کے موقع پر اور اس لرزا دینے والے سانحے پر، حادثے پر، صدمے پر بھی بعض ایسے بد دماغ اور بد زبان لوگ سامنے آئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ انسانوں کا وہ حصہ نہیں ہے، یا وہ صرف جسمانی طور پر وضاقتہ کے اعتبار سے انسان ہیں، باقی ان کے اندر حیوانیت بھری ہوئی ہے، درندگی بھری ہوئی ہے۔ ان کا دماغ، ان کا دل انسانوں والا نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی انسانوں والی سوچ ہے، نہ کوئی انسانوں والی بات ہے۔ بے حسی، بے ضمیری، بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے اس لرزا دینے والے سانحے اور حادثے اور صدمے پر بھی انہوں نے اپنا بڑا بڑا منہ کھول کر اعتراضات کیے کہ لو جی، دوسروں کو تو نصیحتیں کرتے ہیں اور جناب دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اور اپنا بیٹا دیکھو، اور جناب یوں ہے اور وہ ہیں، اور جناب بچہ ان کا ڈپریشن میں تھا، دینداری ایسی، کیا فائدہ دینداری کا جس میں گھر میں ڈپریشن ہو اور فلاں ہو اور فلاں ہو۔ بالکل اللہ کے نظام سے، نظام قدرت سے بالکل غافل، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ بس جو دماغ میں آیا، جو دل میں آیا، وہ منہ سے نکال دیا، اور یہ نہیں ہے کہ میری اس بات سے دوسرے کے دل پر کیا گزرے گی، موقع بھی نہیں دیکھتے۔ اچھا بھائی، آپ کی زبان لمبی ہے تو آپ اپنی زبان کو ذرا سی دیر کے لیے قابو کر لیں، وقت تو گزر جانے دیں، کہ ان کے زخم بھر تو جانے دیں یار۔ گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، گھر میں موت ہوئی ہے، جوان بچے کی موت ہوئی ہے، اور آپ کی باتوں کی وجہ سے، اعتراضات کی وجہ سے اور شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ اپنا غم اور دکھ چھوڑ کر، اپنے گھر میں جوان لاش کو چھوڑ کر آپ کو مطمئن کرنے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی صفائیاں دے رہے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، اللہ کی قسم، عجیب سوچ ہے، عجیب لوگ ہیں۔ باوجود ہے کہ ان کی جو جسمانی کیفیت تھی، ان کی جو ذہنی کیفیت تھی، ان کی بیماری تھی، پریشانی تھی، جس کرب سے وہ ایک نوجوان لمبے عرصے سے گزر رہا تھا، باوجود ہے کہ وہ سامنے آ چکا ہے، اس کے باوجود ہماری زبانیں بند نہیں ہوتی۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بھی ایک نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کا مکلف اس آدمی کو بنایا جو نارمل ہو، جس کے اندر عقل ہو، جو بالغ ہو۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو، فلاں ہو فلاں۔ وہ جس آدمی کو عقل نہیں ہے، یعنی اس کی عقل کام نہیں کر رہی،
اور اس کی سمجھ بوجھ کام نہیں کر رہی یا وہ اب نارمل ہے تو وہ اللہ کے احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ اگر اس سے خودکشی کی ہے تو اچھا مان لیں، 1 منٹ کے لیے مان لیں اس نے خودکشی کی ہے، خودکشی کرنے والا کافر ہے؟ خودکشی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ کیا کہیں لکھا ہے قرآن میں یا حدیث میں کہ خودکشی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی؟ روایات میں ہے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی مسلمان ہوا، اور ان دونوں طفیل بن عمر دوسی اور ان کے ساتھ جو ان کے قوم کا آدمی مسلمان ہوا تھا، ان دونوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ۔ جو ان کا ساتھی تھا اسے مدینہ منورہ کی ہوا راس نہ آئی اور بیمار پڑ گئے، اور ایسے بیمار ہوئے، لاچار ہوئے کہ وہ بیماری تحمل اور برداشت سے باہر ہو گئی، تو انہوں نے اپنے انگلیوں کی رگیں کاٹ لیں یا کیا ہوا، بہرحال ہاتھوں کی رگیں کاٹ لیں، اور ان کا انتقال ہو گیا اس وجہ سے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ہیں، بڑی اچھی حالت میں ہیں، لیکن وہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے، ہاتھ ڈھکے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا بھائی کیا گزری؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے ہجرت کے سبب معاف فرما دیا، جو میں نے ہجرت کی اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ تو وہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے کہ تمہارے ہاتھ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بخشش تو تمہاری کر دی ہے، لیکن چونکہ اپنے ہاتھوں کو تم نے خود نقصان پہنچایا تھا، اپنی نسیں تم نے خود کاٹی تھی، اس لیے اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ سارے جسم کی مغفرت ہو گئی، ہاتھوں کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب آپ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ نے اللہ رب العزت نے فوراً دعا کی، اللہ کریم اس کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے، اس کی کلی طور پر مغفرت فرما دے۔ تو مغفرت کرنا ثابت ہے، مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے، مغفرت ہونا بھی ثابت ہو گیا، مغفرت کی دعا کرنا بھی ثابت ہو گیا۔ تو اب طرح طرح کی باتیں کرنا، ایک ان پر یہ صدمہ آیا ہے اور ایک ہماری باتوں کا، ہمارے تبصروں کا، ہر آدمی منہ اٹھا کر جو چاہے وہ تبصرہ کر رہا ہے، اور اس میں اللہ کا حکم نہیں دیکھ رہا کہ وہ بیچارہ کس بیماری میں تھا، کس پریشانی میں تھا، اور تھوڑی سی اس کی بیماری کی ہسٹری لے لے اور پھر دیکھیں کہ وہ نارمل انسان تھا بھی کہ نہیں۔ بعض دفعہ بیماری میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے بالکل ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، ایسی حالت میں تو وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا اس پر بحث کرنا کہ بھئی اس کی مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، حرام موت ہے یا نہیں ہے، یا فلاں ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، اس طرح کی باتیں کرنا یہ تو بالکل بیکار ہے۔ اور اگر ایسے نہیں بھی ہے تو پھر بھی بھائی صاحب ذرا تھوڑا سا 2 4 3 دن گزر تو لینے دو، کوئی بعد میں بات کر لینا یار، بعد میں بات کر لینا، اپنی زبانیں بعد میں باہر نکال لینا، پہلے ذرا ان کا صدمے میں تو ان کی ڈھارس بندھا دو، ذرا ان کو دلاسا تو دے دو، تعزیت تو کر لو ان سے۔ گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، ابھی جنازہ ہوا ہوگا ہے یا ہو رہا ہوگا یا ہو چکا ہوگا، تو اور کل سے جناب جو آدمی ہے منہ اٹھا کر تبصرہ کر رہا ہے، منہ اٹھا کر تبصرہ کر رہا ہے، ہاں جی۔ اور تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک لیں، تھوڑا سا ہماری اخلاقی گراوٹ کتنی بڑھ چکی ہے، کس قدر ہم میں اخلاقی گراوٹ ہے، اخلاقیات سے ہم کتنا گر چکے ہیں۔ اور وہ جس شخصیت کے بیٹے کو لے کر بیٹے پر، مرنے والے پر اور اس کے بوڑھے والدین پر اعتراض ہو رہا ہے، ان کے کام، ان کی قربانیاں بھی دیکھ لیں ذرا۔ اگر یوں دیکھیں نا، ان کی قربانیوں کو یوں دیکھیں آسمان کی طرف، وہ اتنے بلند ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو ٹوپیاں امامِ نیچے گر جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شان دی ہوئی ہے اور اس قدر ان کے دل میں انسانیت کا درد ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. جو ان کے جتنا قریب ہے وہ ان سے اتنا واقف ہے ان کی اخلاقیات کیا ہے. تو ایسے مواقع ہوں، کوئی ایک غیر معروف آدمی بھی ہے ایک غیر معروف آدمی ہے، اس کے گھر میں ایک نارمل انسان ایسا کام کر لے، خودکشی کر لے، خدا نہ کرے اور جناب اس کی موت ہو جائے، تو بابا یہ موقع اس کی حرام موت پر بحث کرنے کا نہیں ہے. یہ موقع ان کو تسلی دینے کا ہے، یہ موقع انہیں دلاسا دینے کا ہے، ان کا دل بڑھانے کا ہے، ان کا ساتھ دینے کا ہے، ان کی پشت پر ہاتھ رکھنے کا ہے. ہاں، ان کا دل بڑا کرنے کا موقع ہے. یہ چہ جائے کہ ادھر ادھر کی بحث کے اندر الجھ کر اور جناب ان کے کانوں تک یہ اعتراضات پہنچا کر ان کے غم اور دکھ میں اور اضافہ کیا جائے. خدا را ہم کو اپنے اندر شعور بیدار کریں، اپنے اندر سمجھ بوجھ پیدا کریں. اگر آپ نے تبصرہ کرنا ہی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے یار، انسانیت کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے 3 دن تو گزر جانے دیتے، چلو اس کے بعد بحث کر لیتے. ہر آدمی کو پڑی ہوئی ہے یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، ان کے گھر میں کیسے ہو گیا، فلاں کیسے ہو گیا، فلاں. ایک بات یاد رکھیں، آدمی کے ایمان کا جتنا لیول ہوتا ہے، جتنا بلند ایمان ہے، اتنی اس پر بڑی آزمائش آتی ہے اور اتنی ہی اس آزمائش پر اس کو اللہ پاک اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں. یہ تو مولانا کی کرامت ہے، ان کی بزرگی ہے، ان کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آئی اور وہ بڑھاپے کے اندر صبر کے ساتھ کھڑے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، مضبوط کھڑے ہیں اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں. ان کی تو گزر جائے گی. جو ایسے سوال کرنے والے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھیں کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی جگہ پر ہیں اور آپ کے گھر میں جوان بیٹے کی موت ہوئی ہے اور اس کی موت اس طریقے سے ہوئی ہے اور آپ کے بچے کی صحت خراب تھی اور لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں. آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچ لیں. میری سارے ہی سامعین سے اور جتنے سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، میری ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ہمارا بھی بھائی تھا، ان کا بیٹا تھا، ہمارا بھی بھائی تھا، ہم بھی ان کے بچوں کی طرح ہیں. اس کے لیے کوئی 2 منٹ کی دعا کر دیں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آخرت کی گھاٹیاں آسان فرمائیں. اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی 1 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کر، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ کر، دروشی پڑھ کر، کچھ اور پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کے اس کو یہ سارے ثواب کر دیں. اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ پاک جانے والے کی مغفرت کر دیں اور جو پیچھے ہیں اللہ ان کو صبر عطا فرمائے اور اپنی رحمت کی صورت میں اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. عزیز دوستو، بولنا کمال نہیں ہے اور بے تکا بولنا کمال نہیں ہے. کہیں کہیں خاموش رہ جانا بھی، چپ کر جانا بھی کمال ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے.